अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج آپ کو ایک لڑکی کا سبق آموز واقعہ سناتے ہیں جس کی زندگی ایک ڈاکٹر نے تباہ کر دی۔ حالانکہ ڈاکٹر کا پیشہ ہمارے لیے مسیحا جیسا ہے، مگر یاد رہے دوستو، مسیحا کبھی عام انسان نہیں ہوا کرتا۔ مددگار اور مسیحا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کنواری لڑکی کی زندگی کس طرح سے خراب کی تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو ایک لڑکی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں اس کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور باپ نے ہی اس کو اکیلے پالا تھا۔ وہ اپنی بچی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ دوسری شادی بھی نہیں کی، اس لیے وہ لڑکی اکلوتی تھی، نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن۔ اس کے باپ نے ماں بن کر ہی اس کی دیکھ بھال کی اور پڑھایا لکھایا، اور جب وہ جوان ہوئی، یونیورسٹی میں داخل ہوئی، تو اس لڑکی کی کوشش تھی کہ اس کی کوئی ایسی لڑکی دوست بن سکے جس سے وہ اپنے ان مسئلوں پر بات کر سکے جو مسائل وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھ سکتی، مگر اسے کوئی بھی ایسی لڑکی دوست نہیں ملی جسے وہ رازداری کے مسائل پوچھ سکتی۔ وہ جب سے بالغ ہوئی تھی اس کے سینے کے نازک اعضاء میں درد رہتا تھا، مگر وہ شرم کی وجہ سے اپنے باپ کو نہ بتا پائی اور نہ ہی کسی اور کو بتا پائی۔ درد جب بڑھا تو اس نے اکیلے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ گائنیکولوجسٹ میل ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور اسے اپنے درد کے بارے میں بتایا۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے الگ روم میں لے گیا اور ہاتھوں سے اس کے سینے کا معائنہ کرنے لگا کہ کہیں کوئی گلٹی یا رسولی کی وجہ سے درد نہ ہو۔ لڑکی کافی گھبراہٹ اور شرم محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اکثر اس عمر میں ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ میں ابھی تمہیں ایک انجیکشن دیتا ہوں جو تمہارے درد کو ٹھیک کر دے گا۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تو لڑکی وہیں بیڈ پر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر پر شیطان سوار تھا اور اس نے اس کنواری لڑکی کی عزت خراب کر دی، اور جب وہ اس حرام کام سے فارغ ہو چکا تو اس نے اس لڑکی کو ہوش میں لایا۔ لڑکی نے تھوڑا عجیب محسوس کیا اور درد بھی محسوس کیا، مگر وہ تب نہ سمجھ سکی کہ بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جانے کے بعد اگلے دن ڈاکٹر نے اس کے موبائل نمبر پر ایک ویڈیو بھیجی، جسے دیکھ کر لڑکی کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہ ویڈیو تھی جو ڈاکٹر نے اس کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بنائی تھی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ اگر اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ اس ویڈیو کو اس کے باپ اور یونیورسٹی میں اس کی کلاس کے ساتھ شیئر کرے گا، اسے بدنام کر دے گا۔ لڑکی ڈر گئی اور اسے مجبوراً اس ڈاکٹر کی بات ماننی پڑی۔ ڈاکٹر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد لڑکی کے باپ نے اس کی شادی کا سوچا اور ایک لڑکے کے لیے اسے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوان نہایت پرہیزگار انسان تھا، مگر لڑکی کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ جس شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے وہ اس نوجوان کو دھوکہ دے پائے۔
उस लड़की ने नौजवान से मिलने की दरख्वास्त की। जब वो मिलने आया तो उस लड़की ने सारी हकीकत उसको बताई और ये वीडियो भी दिखा दी कि कैसे उसको नशे का इंजेक्शन देकर ये सब किया गया और ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वो इसके काबिल नहीं है। मगर नौजवान ने ये सब जानकर उसका हाथ थामा और कहा कि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। हाँ, मगर उस डॉक्टर को ऐसे तो छोड़ना नहीं चाहिए कि वो ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां खराब कर चुका होगा और मजीद करेगा। तुम्हें उस डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिर उस नौजवान ने उस लड़की को हौसला, हिम्मत दी और पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दायर की और उसने लड़की को कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर को जब गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ उस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता चला आ रहा था। उनमें से 2-3 तो इस वजह से खुदकुशी कर चुकी थीं। अदालत ने उस डॉक्टर को बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह करने पर मौत की सजा का हुक्म सुनाया। नौजवान ने उस लड़की से शादी कर ली और उसको अपनी इज्जत बनाकर घर ले आया और वो खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। साथियों, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जो किसी को ऐसे चंगुल से निजात दे पाएं और उसके बाद इज्जत दे पाएं। ऐसे डॉक्टर पर खुदा की लानत हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के शर से महफूज फरमाए और हमें अपनी रजा में चलने वाले गुनाहों और नाफरमानियों से डरने वालों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।